بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ ہفتے کا آغاز یعنی کہ سوموار جو کہ کام کے دن ہے، اس کا آغاز جناب زرداری صاحب کی کل کی جو کانفرنس تھی، پریس کانفرنس، اس سے ہی ہو رہا ہے، اور بہت اہم پریس کانفرنس۔ اور اس سے ایک دن پہلے جناب وزیر اعظم صاحب کی جو چند مخصوص صحافیوں کے ساتھ گفتگو تھی، وہ بھی بہت اہم رہی۔ اسی سے بات شروع کریں گے، لیکن آج صبح کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو جے آئی ٹی بنی ہے منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے، اس کے اوپر سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ بعض افراد کی موت کے 2 سال کے بعد بھی ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے ڈالے گئے ہیں۔ فالودہ بیچنے والے، رکشہ چلانے والے اور بہت سارے لوگ جو ہیں، ان کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں۔ 47 ارب روپے عام افراد، جبکہ 54 ارب سے زائد رقوم کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں ڈالی گئی ہیں۔ 36 کمپنیاں صرف اومنی گروپ کی ہیں، اور یہ یاد رہے کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق انور مجید سے ہے، اور ان کا تعلق بالواسطہ طریقے سے زرداری صاحب کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ معاملہ 1 ارب روپے سے زائد کی حجم تک پہنچ چکا ہے، یہ بتایا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا کہ کیا آپ بینیفیشریز تک پہنچ جائیں گے؟ احسان صادق صاحب نے فرمایا کہ جی امید ہے کہ بینیفیشریز تک پہنچ جائیں گے، جنہوں نے فائدہ یہ نہیں اٹھایا ان تک۔ چیف سیکرٹری سندھ، سیکرٹری آبپاشی اور سیکرٹری زراعت کی طرف سے تعاون نہیں کیا جا رہا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم شام تک سب کو بلا لیتے ہیں۔ اور پھر ایڈوکیٹ جنرل سندھ صاحب نے فرمایا کہ جے آئی ٹی ہم سے 2008 سے حکومت کا کیا ہر معاہدہ مانگ رہی ہے۔ 46 میں سے صرف 6 معاہدے ریکارڈ پر دستیاب ہیں۔ یہ کسی کمرے کو رنگ کرانے کے معاہدے کی بھی کاپی مانگ رہے ہیں۔ سارے سرکاری کانٹریکٹس کا ریکارڈ ایک جگہ پر موجود نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا 26 تاریخ کو وہ کراچی جائیں گے، اور چیف سیکرٹری سمیت تمام جو سیکرٹریز ہیں وہ اپنے متعلقہ ریکارڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ریکارڈ نہ ملا تو دیکھیں گے کہ چیف سیکرٹری اور دیگر کے خلاف کیا کارروائی بنتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ 35 ارب روپے کے جعلی اکاؤنٹس کیس میں 15 اگست کو ایف آئی اے نے اومنی گروپ کے چیئرمین انور مجید اور عبد الغنی مجید کو گرفتار کیا تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ان کا تعلق زرداری صاحب سے جوڑا جا رہا ہے۔ کل جو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ وہ کسی دباؤ کے بغیر ہے، لیکن اس میں بہت اہم باتیں انہوں نے کہی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب جماعتوں کو اکٹھا ہو کے قرارداد لانی ہے، اور یہ قرارداد جو ہے موجودہ حکومت کے خلاف یعنی ان ہاؤس چینج کے بارے میں ہے۔ کیا کہا تھا زرداری صاحب نے اس پریس کانفرنس میں، وہ میں آپ کو ذرا سنوانا چاہتی ہوں، پھر اس بہت ہی اہم گفتگو کے کچھ پیرائے ہیں جس پہ بات کریں گے، ذرا سنیے گا۔ سب پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہو کے اور ایک ریزولوشن لانا پڑے گا کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی، نہ یہ ملک چلا سکتی ہے۔ این آر او یہ سب ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ این آر او کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ میں تو این آر او کا بینیفیشری نہیں رہا۔ دوسری پارٹیوں کو فائدہ ضرور ہوا تھا، بیسکلی لارجسٹ فائدہ شاید نواز صاحب کو ہوا ہو۔ وہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ اور ان کے درمیان فاصلے کم ہوئے؟ ایک غم ہو تو بتاؤں، جو آج میں کیس جس میں بھگت رہا ہوں وہ میاں صاحب کا ہی شروع کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے اس کا جواب دیا، یعنی کہ جو پیشکش زرداری صاحب کی طرف سے آئی ہے، حکومت چلا نہیں سکتے، حکومت چل نہیں سکتی۔ کیا کہا مریم اورنگزیب اور شاہد خاقان عباسی نے؟ بہت اہم باتیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ جو زرداری صاحب نے کل دیا، اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور خالی زرداری صاحب نہیں، تمام حزب اختلاف کی جو پارٹیز ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو ان کے حمایتی ہیں، الائز ہیں، وہ خود ان کا خود یہ رائے ہے کہ یہ ایک انکمپیٹنٹ حکومت ہے۔ عدم اعتماد ہمیشہ اپوزیشن کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے، لیکن وہ مشورے سے ہوتا ہے اور ٹائمنگ دیکھ کر ہوتا ہے اور ملکی حالات دیکھ کر ہوتا ہے۔ کیا وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائے گی؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ اب نہیں تو شاید 6 مہینے کے بعد یہ بہت مؤثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کل وزیر اعظم نے ایک بائی دا وے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور شاید اس کا موضوع بھی کم و بیش یہی ہے۔ کل پرسوں وزیر اعظم نے بھی کچھ صحافیوں سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا، وہ کوئی این آر او نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کچھ شکایتیں بیوروکریسی کی بھی کی، اور
آج یہ اطلاع ہے کہ پنجاب حکومت بیوروکریسی اور جو MPAs ہیں ان کے بیچ یعنی حکومت ہے اس کے بیچ فاصلے کم کرنے کے لیے بھی کچھ معاملات کری. ہو کیا رہا ہے؟ واقعی حکومت چل نہیں رہی, چلنے نہیں دی جا رہی؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں. اور نون لیگ کیا حکومت سے NRO مانگ رہی ہے یا نہیں مان رہی, یہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. اور اسی دوران اسلام آباد میں پہلا دھرنا بھی ہوا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین کا, اور اس کی بڑی تعداد دیکھ کر دل ضرور دہلا ہے اور شاید یہ اشارہ نہ ہو کہ آنے والے جو حالات ہیں وہ کتنے خراب ہو سکتے ہیں. ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ وزیر پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب خرم دستگیر خان صاحب جو کہ وزیر دفاع وزیر خارجہ رہے ہیں پاکستان کے. بہت بہت شکریہ. PMLN سے ان کا تعلق ہے. جناب لطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ لوگوں میں سے ہیں, گورنر پنجاب رہے ہیں اور معروف قانون دان بھی ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ کھوسہ صاحب آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ کیوں دیا اور کیسے دیا اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ دیکھیے کل جو تھی ہماری آل پاکستان کانفرنس تھی PLF, ہماری جو پیپلز لائرز فورم ہے جس کا میں مرکزی صدر ہوں, اس کے اعلامیے کے بعد زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور پریس کے آپ لوگوں نے جو ان کو سوالات کیے تھے اس کے سیکوینس میں انہوں نے وہ جوابات دیے تھے. اور اس کانفرنس میں بھی ہماری یہ قرارداد تھی کہ یہ حکومت جو ہے بہت جلد ایکسپوز ہو گئی ہے اور انہوں نے جتنے بھی اقدامات ابھی تک کیے ہیں وہ انہوں نے ایک عوام پر اور پاکستان پر ایک ایسا بام شیل گرایا ہے جس سے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگوں کا جینا دوبار ہو گیا ہے. اور ان کو بجائے اس کے کہ بلیم گیم میں یہ پڑیں, یہ جو انڈر 19 ٹیم ہے یہ بہتر ہے کہ یہ کام کو اعتماد میں لیں, پارلیمان میں جا کر سبھی کی مشاورت کے ساتھ یہ جو ہے آگے چلنے کا اندیا اور عزم کریں, کیونکہ اس طرح سے جو ہے یہ حکومتیں نہیں چلا کرتی ہیں. یہ ایک قرارداد کا بھی حصہ تھا ہمارا جس میں ہم نے بڑا واضح طور پر کہا تھا. تو زرداری صاحب سے یہ جب سوالات کیے گئے تو بالکل انہوں نے کہا کہ اس طرح سے یہ حکومت نہیں چل پائے گی اور نہ چل سکتی ہے. اور اسی طرح جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی جو ہے ملاقات وغیرہ, تو انہوں نے اس میں کہا کہ ظاہر ہے کہ سیاست میں کبھی راستے بند نہیں ہوتے ہیں, اور جو انہوں نے جو شکایت تھی وہ تو ظاہر ہے کہ محترم نواز شریف صاحب نے جو ہمارے ساتھ میثاق جمہوریت میں دستخط کیے تھے اور ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا, ہم نے تو مینوان اس پر جو ہے عمل کرتے ہوئے اپنے 5 سال میں کوئی جو ہے انتقامی نہ مقدمہ کیا تھا, نہ ہم نے کسی کو مورد الزام ٹھہرا کر پابند سلاسل کیا تھا. لیکن محترم نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے بھی چلے گئے تھے سپریم کورٹ میں. اور پھر یہ جو تازہ کیس ہے جس کا آپ نے ابھی اپنے اس میں انٹرو میں ذکر کیا جعلی اکاؤنٹس کا, یہ بھی محترم نواز شریف کے دور ہی کا FIA میں رجسٹرڈ ایک کیس ہے جس میں زرداری صاحب کا تو بالکل کوئی اس لیے تعلق نہیں ہے کیونکہ زرداری گروپ سے یہ جب صدر بنے تھے تو انہوں نے باقاعدہ استعفیٰ دیا تھا جو نہ صرف وہاں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظور کیا تھا بلکہ SECP کے پاس بھی وہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے. اور اچھا کھوسہ صاحب یہ بڑی ایک آپ نے دلچسپ بات کی ہے سر, آپ نے دلچسپ بات کی ہے, اس میں بھی 1.5 کروڑ روپے کی کچھ بات ہو رہی ہے منی لانڈرنگ کی جس کا الزام سابق صدر پہ آ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی مماثلت اس JIT کے ساتھ بہت ہے, اس کاروائی کے ساتھ بہت ہے جو کہ میاں نواز شریف میں حال ہی میں بھگتی ہے. تو میں ذرا خرم دستگیر صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, کتنے رسپانسو ہیں آپ لوگ, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کا یہ جو اشارہ ہے ان ہاؤس چینج کا اس میں کچھ بہت زیادہ وزن ہے اور اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کہ اسپیکر کے انتخاب میں ٹیچر صاحب کو مکمل طور پر ووٹ دے کر ایک اپنی جو گڈ ول ہے اس کا اظہار کیا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب وزیر اعظم کا انتخاب ہوا جس میں پیپلز پارٹی نے ابسٹین کیا, ووٹ دینے سے انکار کیا, اس سے ضرور ہمیں مایوسی ہوئی. اور ابھی بھی ہماری کوشش یہی ہے کہ اگر اس سے گفتگو کا دوبارہ رستہ کھلے تو ضرور بات ہونی چاہیے, کیونکہ موجودہ حکومت کا نہ چلنا بڑا واضح ہو گیا ہے کہ ان میں اتنی ہی فکری گہرائی ہے جتنی کٹ پتلیوں میں ہوتی ہے, یعنی اور وہ جو ہے ان کے جو معاشی معاملات ہیں
उसमें इस कदर भयानक महंगाई का एक सैलाब सब समझ आया कौम को, जिसको ये सुनामी कहते थे, ये दरअसल महंगाई का सुनामी है जो गरीबों को बहुत लेकर जा रहा है। अभी नंबर आए हैं आज ही कि सितंबर 2017 में PMLN में जो होलसेल प्राइसेस बनी थी वो सिर्फ 1.7%। इस सितंबर में 2018 में नए पाकिस्तान में जो 9% बढ़ी है। वो महंगाई में आप 800 गुना इजाफा देख रहे हैं इसकी शरह, तो इसकी जो नाअहली है वो साबित कर रही है कि नाअहली जो है ये नजर आई है इंतखाबात में भी। उम्मीद यही है कि जब पार्लियामान में होगा तो पार्टी होती है। अच्छा खुर्रम साहब, बिल्कुल आपकी थोड़ी ऑडियो का भी इशू हो रहा है। मैं दरखास्त करूंगी कि ऑडियो जरा फिक्स कर लें तो फिर मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। लेकिन आपने जो बात कही वो ये कि नाअहली साबित हो रही है। जनाब वजीर साहब, कल काबीना का इजलास जो हुआ था उसमें एक खबर जो कि अब आज सारे अखबारों में छपी है और तरदीद सिर्फ इस हद तक आई है कि करप्शन के खात्मे के लिए वजीर आजम ने कहा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो उसका जो कॉन्टेंट है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है कि कमरे बंद कर दिए गए और फिर लॉक कर दिया गया और कहा कि कोई दाखिल नहीं हो, सेक्रेटरियों को भिजवा दिया गया और कहा गया कि 3 वज़रा के ऊपर बदउनवानी के जो इल्ज़ामात हैं वो हैं और ये बहुत अच्छी बात है। वज़ीर आज़म ने कहा कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं होंगे। सर अभी तो हुकूमत आई है, अभी 3 वज़रा के ऊपर इल्ज़ामात भी लग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। हाँ, खान साहब ने ये कहा है कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और मैं किसी भी हद तक जाऊँगा करप्शन के ख़िलाफ़। 3 वज़रा का जिक्र किया। देखिए मैं मज़ीद डिटेल मैं किसी भी चीज़ का, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग्स जो होती हैं वो एक फ्रीवी होती हैं, वो एक अमानत होती है, तो सिर्फ इस हद तक मैं आपको कहूँगा कि खान साहब ने बिल्कुल ये बात की है और मैं समझता हूँ पूरी कौम को इस पे फ़ख्र होना चाहिए कि एक ऐसा वज़ीर आज़म है जो अपनी काबीना को ये कह रहा है कि अगर कोई भी करप्शन का कोई भी इशू हुआ तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ दिस इज़ अ गुड साइन। यानी आप तरदीद नहीं कर रहे कि वज़ीर आज़म ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि 3 वज़रा के ऊपर इल्ज़ाम है? देखिए मैं फ़िलहाल इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि खान साहब ने ये बिल्कुल क्लियरली कहा है कि करप्शन पे किसी भी लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। करप्शन पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। क्लियर एक डायरेक्शन जो एक वज़ीर आज़म ने दी है अपनी काबीना को, ताकि काबीना आगे जो भी पॉलिसी मेकिंग करे, बाकी जो अखबारों की बातें होती हैं उस पर मैं वो चलती रहती है। खान साहब अभी तो अखबारों को जो है, अखबारों को कुछ ना कुछ मसाला चाहिए होता है। कुछ सर दिन गिन रही थी तो कितने दिन हुए जिसमें वज़ीरों की शिकायत भी आ गई? लेकिन देखिए शिकायत वगैरह वो फिर देखा जाएगा कि किसकी है किसकी नहीं है, वो ये चाहे मगोइयाँ चलती रहती हैं। ये र्यूमर मिल एक बाज़ार है जो चलता रहता है हर किसी के ख़िलाफ़। ये मैं ज़रूर कहूँगा, जिस तरह अभी मेरे भाई ने बात की है, कोई पता नहीं महंगाई का सैलाब आ गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया। महंगाई के सैलाब की दरवाजे खोले किसने? ये सख्त फैसले जो लेने पड़ रहे हैं ये किसके कारनामे हैं? ये किसके कारण हो रहा है? दुरुस्त बात। वो कौन से लोग थे जो पीपल्स पार्टी ने जो एक हद तक कर्जे लिए 13,000 अरब तक, 28,000 अरब तक आप क्यों लेके गए? कहाँ लगाए? किसके कहने पे लगाए? कुछ आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे? क्या सारा आपने पावर हाउसेज में लगा दिया? अगर आप ये कहते हैं कि हमने कोई 10-1,000 मेगावाट जो है वो बिजली प्रोड्यूस की है, तो फिर कीमतें बिजली की क्यों बढ़ानी पड़ रही हैं? सही कह रहे हैं, लेकिन हर हुकूमत के बाद, अगर आप ये कह रहे हैं कि बात हुई और हर हुकूमत ने बहरान से निकालने की कोशिश की, अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छी गवर्नेंस करके आप गए हैं। आसमा साहब आपको याद है जब मियाँ साहब ने, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने जब हुकूमत उन्होंने चार्ज लिया तो मोहतरम जरदारी साहब से कोई 480-500 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा वो छोड़ के गए थे। अच्छी गवर्नेंस मेरी बहन ये होती कि 480 अरब का गर्दिशी कर्जा या तो खत्म होता या आधा रह जाता। जब ये मियाँ साहब छोड़ के गए 480 अरब का 1200 अरब तक पहुंच गया, 1100 अरब तक पहुंच गया। नंबर 1, सुई गैस की कीमतें क्यों बढ़ानी पड़ी? आज जब मियाँ साहब खजाने को इस तरह छोड़ के गए हैं, हुकूमत हमारे हवाले करके गए हैं, 160 अरब रुपए का कर्जा लॉसेस सुई गैस के डिपार्टमेंट छोड़ के गए हैं, PIA को खसारे में छोड़ के गए हैं, ये तो रेलवे को खसारे में छोड़ के गए हैं, सब कुछ खसारे में छोड़ के गए। मुझे आप ये बताना पसंद करेंगे क्या बेहतर करके गए हैं? इन हालात में 2 चीजें हैं
दोनों मेरे मतलब सर आपकी बारी नहीं, सर आपकी बारी बातों की वैसे भी आ जाएगी, हुकूमत इंशाल्लाह कभी नहीं आएगी। सिर्फ 2 बातें और अच्छा इस वक्त इट्स वेरी प्रीमेच्योर। अगर इस बात पे मेरी हुकूमत पे तनकीद होती है कि ये ठीक क्यों नहीं हुआ, ये फलाना काम जो है वो गलत जो है वो पॉलिसीज थी और उसका ये रिजल्ट, अभी रिजल्ट ओरिएंटेड तनकीद करेंगे वो प्रीमेच्योर है। हाँ, डायरेक्शन पे सवाल उठा सकते हैं कि ये नहीं, ये पॉलिसी, लेकिन 2 महीने में रिजल्ट, 4 दफा वजीर आजम बनने के बाद और 3 बार वजीर आजम बनने के बाद, 4 बार पीपल्स पार्टी, 3 बार नून लीग। हाँ। आप लोग नहीं ठीक कर सके और इमरान खान 2 महीने में कर दे, इसका मतलब फिर ये है कि आप भी दिल से मानते हैं कि इमरान खान ही लीडर है जो आप नहीं कर सके, और 2 महीने में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इमरान खान उसको ठीक कर दे। और एक्सपेक्टेशन तो है, 2 महीने में तो नहीं, लेकिन 5 साल में आपको मुल्क ठीक करके देगा इंशाल्लाह। 5 साल तक आप रहेंगे ना, मतलब ये उसके बाद भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, आप सोच रहे हैं 5 साल तक वो रहेंगे नहीं, वो करेंगे और फिर गर्दिशी कर्जे का जवाब हक है। एग्जैक्टली, गर्दिशी मूवमेंट पानी शानी हम देंगे। गर्दिशी कर्जे का जो वो है वो आप बता दें, और इकोनॉमी का, आई होप की आवाज भी ठीक होगी कि क्यों आप लोग इतना कर्जा छोड़ के गए हैं कि उनको इतनी दिक्कत में, ये वाकई ये उनकी हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं है इसकी। पाकिस्तान में बैलेंस पेमेंट का इशू है, ये 1 साल पहले भी था, 2 साल पहले भी था, 3 साल पहले भी, लेकिन हमने इनकी तरह को नोवा पढ़ना नहीं शुरू कर दिया। आप ये देखें कि बड़ी एक बहरानी सूरत हाल है कि जो वज़ीर खजाना है वो सारा वक्त ये कह रहे हैं कि नहीं, खतरे की घंटियां नहीं बजी, माशाल्लाह चीजें ठीक हो रही हैं, और वज़ीर आज़म जो है जब भी उन्हें मौका मिलता है तो खतरे की घंटी बजा देते हैं। वज़ीर खजाना जी कहते हैं हम IMF के पास जा रहे हैं, वज़ीर आज़म कहते हैं हो सकता है ना जाए। ये जो कम्युनिकेशन एरर है, पॉलिसी में एक बहुत बड़ा सिद्धांत नजर आ रहा है, पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित है। और ये सारे का सामना ये आज करते हैं, इनका सामना हमने भी किया, लेकिन हमने कभी इसके ऊपर छोड़ नहीं डाला कि देखें कितना बड़ा हो गया। नतीजा ये है, पिछले हफ्ते मुझे बड़ी खुशी हुई जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर दी है 2018, उसमें कंफर्म हुआ कि मुस्लिम लीग नून 5.8 की GDP ग्रोथ रेट 15 साल में ज्यादा है। कंफर्म हुआ 3.8 जो है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा था। उसके बाद हमने जो है महंगाई की तरह है, पिछले 4 साल से हमारे यहाँ तो 4% से ऊपर थी। हमने जब उस दिन उम्र पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे 16 अरब 42 करोड़ डॉलर थे, हमने जो है 10,400 पर बिजली पैदा की। हमने अच्छा, मगर सवाल ठीक, वो सवाल उधर ही है। मैं खुर्रम साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं लतीफ खोसा साहब, जब मैं ये बात करी थी कि 5 साल की मुद्दत पूरी होगी तो वो एक ज़ेरे लब मुस्कुराए थे, तो वो क्यों मुस्कुराए थे ये ब्रेक के बाद मैं जरूर पूछूंगी, कोई खास खबर उनके पास है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खोसा साहब, आपने मुस्कुराई, आपकी मुस्कुराहट बड़ी ज़ुमानी लगी थी जब अली मोहम्मद खान साहब ने कहा कि 5 साल पूरे करेंगे, जैसे आपको कुछ पता हो। तो ये क्या कब पूरे कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? देखें, हम तो चाहते हैं कि ये इनको मौका मिलना चाहिए। जो इन्होंने 1 करोड़ मुलाजमतों का इंदिया दिया है, 50 लाख घरों का दिया है। इन्होंने कहा है कि हम कभी पाकिस्तान को उस जिल्लत और रुसवाई में नहीं धकेलेंगे कि हमें जो है IMF के से मांगना पड़े, उससे हम खुदकुशी करना पसंद करेंगे। हम तो चाहते हैं कि ये चले, मगर मुझे नहीं लगता इनको जल्दी है, इनको खुद जल्दी है। देखें, हुकूमत हमेशा ऑपोजिशन को साथ लेकर चलती है, पूरी कौम को एतमाद में लेकर चलती है, पार्लियामान में जाके वो अपने जो है मामलात को डिस्कशन करती है, जो आइन है उस मुरबजा आइन के मुताबिक चलने की इंदिया देती है, कोशिश करती है, काबिश करती है। इनको खुद मुझे लगता है कि जल्दी है। देखिए, आधी तकरीबन ऑपोजिशन है इस वक्त कौम। इसका मतलब ये है कि कौम जो है वो ऑपोजिशन और हुकूमत मिलके बनती है, और अगर आप देखें तो आधी आधी है तकरीबन, तवाज़न में कोई ज्यादा फर्क इनके और ऑपोजिशन के दरमियान
عددی برتری میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. تو اگر یہ ساری اپوزیشن کو اس طرح سے دھتکار کے الزام تراشی کر کے دشنام درازی کر کے بلیم گیم کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت چلائیں گے تو اس طرح معاف کیجئے گا حکومت نہیں چلے گی. بہت معذرت کے ساتھ علی محمد صاحب کے ساتھ یہ بہت نیک نیت اور اچھے انسان ہیں مگر پھر دیکھیے گا کہ آپ جب تک ساری قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے آپ نہیں چلا سکیں گے. اور مستقبل میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این سر گھوষ صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل سکتے ہیں اور وہ عددی برتری آپ نے دیکھا ہوگا مینگل صاحب بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہیں مولانا اے این پی آپ سب مل کے ان کو شکست دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی بالکل دے سکتے ہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چونکہ ایک عددی برتری میں کم از کم سب سے باقی پارٹیاں جو ہیں ان سے یہ عددی برتری میں زیادہ ہے اگرچہ باقی اتحاد ہو جائے تو یہ اس میں بالکل منہدم ہو سکتے ہیں. مگر ہم دیکھیے ہم چاہتے ہیں اب اگر 18ویں ترمیم کو آپ چھیڑتے ہیں آپ یقین کیجئے گا پاکستان اس لیے ٹوٹا تھا کہ ہم نے جو ہے ایسٹ پاکستان کے حقوق کو ہم نے ایک ویسٹ پاکستان کی ہیجمنی کی وجہ سے ان کو نہ دینے کی وجہ سے وہ احساس محرومیاں اتنی اجاگر ہو کر چلی گئیں کہ وہ بغاوت کی شکل میں رونما ہوئی. اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ سندھ میں اب یہ پروجیکٹ جو لے کے جا رہے ہیں مرکز سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ میں آپ اس طرح سے مداخلت کر سکتی ہے وفاق سندھ کی مرضی کے بغیر اس کے تابع کر سکتے ہیں تو آپ اگر جی آپ مکمل کر لیں. اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو 18ویں ترمیم دیکھیے اس کو چھیڑنے کی کوشش جرت بھی نہ کریں. یہ اگر انہوں نے اس طرح سے کی اور اپنے عمل سے کر رہے ہیں اب وہاں یعنی ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں یہ کچھ پروجیکٹ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی صوبوں کے محاصل کو کم کر کے ہم فاٹا میں 3% دیں گے. ارے بھائی وفاق کے محاصل میں سے کیوں نہیں دیتے ہو صوبوں کے آگے ہی آپ سندھ کو بڑا سینسٹیو اور حساس موضوع ہے یہ. لیکن خرم صاحب پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے اس معاملے کے اوپر. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑنا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے کو صحت کے شعبے کو جو ڈیولیوشن ہوئی ہے اس کو نہیں چھیڑنا. لیکن آپ لوگوں کی جماعت کا کچھ منظم کوئی منصوبہ کوئی لائے عمل سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کے لیڈران ابھی تک خاموش ہیں. شہباز شریف صاحب نیشنل گورنمنٹ کی بات پہلے ہی کر چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ آج چیلنج بھی ہوا ہے میاں صاحب کی اپیل کو, کیا آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں فیصلے کا؟ سب سے پہلے ہمارا ایجنڈا تو وہی ہے جو ہم لے کر آئے تھے 2013 میں کہ پاکستان کو روشن کرنا ہے وہ ہم نے کر دیا. ہم نے کہا پاکستان کو پرامن کرنا ہے وہ افواج پاکستان کے تعاون سے ہم نے کر دیا. پاکستان کو معاشی طور پر اسٹیبلائز کرنا ہے وہ کر دیا. اب اگر مینج نہیں ہو رہا تو ان کا بحران ہے نا, کیونکہ اگر وزیر اعظم اور جو وزیر خزانہ محترم ہیں وہ الگ الگ راگ الاپیں گے تو پاکستان میں تو معاشی ٹھہراؤ نہیں آئے گا اور پاکستان کو جو قسم کی اسٹیبلٹی چاہیے وہ تو نہیں آئے گی نا. اب اگر یہ اس کے اوپر ایک ہی پالیسی لے کر چل رہے ہیں جو وزیر اعظم صاحب بار بار فرماتے ہیں جو کنوینر میں بھی فرماتے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, تو کسی کو نہیں چھوڑنے کی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کو معاشی طور پر آگے لے کر نہیں جائے گی. کہ آپ نے اگر عوام کو اتنا بڑا ان کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کا دم پھوڑ دیا ہے اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں جو مگر یہ کرائسس انہوں نے نہیں پیدا کیا نا. یہ بات تو دیکھیے خرم صاحب یہ بات تو درست ہے نا کہ یہ پی ٹی آئی کا پیدا کردہ بحران نہیں. ہاں نمٹنے میں شاید ان کو ناکامی ہو رہی ہے مگر یہ پیدا انہوں نے نہیں کیا. ناکامی نہیں مشکل پیش آ رہی ہے. دیکھیے یہ پاکستان کے جو اگر اداروں میں ایشوز ہیں یہ ایشوز ہمیں بھی تھے لیکن ہم نے انہیں بحران بنا کر پوری قوم کو اس میں مبتلا نہیں کر دیا. ہم نے اس کو مینج کیا لیکن جب سے یہ آئے ہیں یہ راگ الاپی جا رہے ہیں. ہم نے بھی تو 5 سال مینج کیا نا پاکستان کے قرضوں کو, پاکستان کے فائنینشیل ایشوز کو. ہم نے تو لے کر نہیں کہا کہ جی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹیاں. اچھا لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ این آر او کوئی مانگ رہا ہے تو میں نہیں دوں گا, اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ این آر او اگر مانگے گی تو ہم اس کو نہیں دیں گے. یہ کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی این آر او کی بات ہو رہی ہے؟ مسلم لیگ نون نے نہ پہلے این آر او مانگا تھا نہ ہم این آر او مانگیں گے, اور کٹ پتلیوں سے کون این آر او مانگے گا؟ ہم تو این آر او نہیں مانگیں گے ان سے. اسی لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی بہادری سے, تو پھر آپ پتلی تماشا والوں کے ساتھ کریں گے این آر او؟ جی دیکھیے یہ تو وقت پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں 14 اکتوبر کے
ان میں ہم نے دیکھا کہ فوراً ہی جو ہے 25 جولائی کے حالات جو بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، معاملات یہ امپورٹنٹ سوال ہے یہ اچھا خرم صاحب یہ ایک سیکنڈ سر اس پہ رکتے ہیں. جی این آر او والی بات پہ آپ نے پوچھا نہیں میں مسکرایا کیوں. اچھا آپ بھی بتا دیں اپنی مسکراہٹ کا سوال. میں اپنے فارمر ڈیفنس منسٹر اپنے بھائی خرم دستگیر صاحب کی مکمل توجہ چاہتا ہوں. جب انہوں نے کہا کہ ہم این آر او ہمیں نہیں چاہیے تو مجھے پتہ ہے کیا یاد آیا. وہ کلاس میں آپ کے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ضرور رہا ہوگا کہ اس کو نقل کی عادت ہوتی ہے. جس دن وہ پورا بھی پڑھ کے آیا ہوتا ہے نا اس نے بھی نقل ساتھ لے جاتا ہے تو ایسے ہی اس کو دیکھ لیتا ہے. اولڈ ہیبٹس ڈائی ہارڈ. جن لوگوں کو عادت پڑ جائے نا کسی غلط تو یہ این آر او مانگ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ یادی ہیں نہیں مانگ رہے ہیں روز کے عادی ہیں وہ ہے مگر مانگ رہے ہیں روز کے بغیر نہیں مانگ رہے ہیں نا. کس سے ہمیشہ کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آنا, ہمیشہ جو ہے این آر او کسی طریقے سے پتلی گلی سے نکل جانا, کوئی سیاسی موومنٹ نہ چلانا, کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا, کوئی جیل میں جا کے اس کے بعد تھوڑا سا ٹکنا نہ, کوئی کہیں کسی طریقے سے کوئی جسٹس قیوم مل جائے, تو پھر یہ جو این آر او کرتے تھے رات کے اندھیرے میں باہر لے جائے. لیکن این آر او جو دیتا تھا وہ کون تھا یہ بتا دیں آج. خان صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا, نہ ہونے دوں گا. اور ایک اور چیز بھی ابھی جو ہے نہیں وہ دیتا کون تھا این آر او, آپ بہت سچے انسان ہیں اور قدر کرتے ہیں. این آر او دیتا کون تھا یہ بتا دیں. تھوڑا سی گوشت کی سیاہی میں 5-6 سال مجھے بھی گزر گئے ہیں تو اتنی جلدی سے آپ کے دام میں نہیں آؤں گا. اور ایک اور چیز بھی یہ میرے بھائی نے کہا ہے, خرم صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, تو آپ لوگوں کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 22 کروڑ عوام کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا کہ جو کوئی کرپشن جس نے کی ہے, کوئی غلط کام کیا ہے تو انہوں نے نہیں کیا, تو یہ کیوں پریشان ہیں؟ جنہوں نے کرپشن کیا وہ پریشان ہوں گے. دھمکیاں دینا نیب اپنا کام کرے. اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کو بہتر کرنا, ملک میں کرپٹ لوگوں کو پکڑوانا, کرپٹ لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کرنا. چیف ایگزیکٹو کی اخلاقی ذمہ داری ہے, خود نہیں پکڑے گا لیکن نظام ایسا بنا کے دے گا کہ اس میں غلط لوگ پکڑے جائیں. اگر یہ ان کا کوئی یہ این نہیں آر او کہے ہوتا گا ہے جس کو جا کے پکڑو, یہ نہیں کہے گا کہ آپ الف بے جیم زید امر بکر کو پکڑو, کبھی نہیں کہے گا. لیکن یہ ضرور کہے گا جس نے ملک کا خزانہ چوری کیا ہے, جس نے ڈاکہ ڈالا ہے, اچھا مگر جس نے نوکریاں بیچی ہیں. میں اٹک گئی ہوں سر, میں اٹک گئی ہوں. خرم صاحب ایک سیکنڈ دے رہے, پاکستان کے وزیر اعظم کو اسکرین شاٹس کے کاغذات پر ڈسکوالیفائی کیا گیا. اچھا میں دیکھیں عدالت کا معاملہ ہے اور عدالت نے اپنی کاروائی کی, مگر ایک سیکنڈ احتساب کو انتقام کا ذریعہ بنایا میرا ایک سوال خرم صاحب میں سوال تو کر رہا ہوں. وہ ایک درخواست ہے, بیچ میں ہمارے بڑے وکیل صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے نہیں تو ان پہ تو اعتماد ہوگا. وہ جو میاں صاحب نے اسمبلی میں فرمایا تھا نا کہ سارے یہ ہیں وہ ذرائع, وہ رسیدیں وغیرہ اگر مل گئی ہیں تو سردار صاحب کو دے دیں, یہی جمع کرا دیں. سپریم کورٹ زیادہ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن کھوسا صاحب آپ کی مل گئی ہے رسیدیں کہ نہیں سر؟ نیب مکمل طور پر ناکام ہے, جی آئی ٹی ناکام ہے, اور اس قسم کے جو فیک ایویڈنس کے اوپر معاملہ اتنا آگے تک چلا گیا کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر دیا. سر یہ 35-40 روپے کی تسبیح ہے, اور یہ مجھے پتا ہے میں نے کدھر سے لی ہے. 35-40 روپے کی تسبیح ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے پاس اس تسبیح کا منی ٹریل ہے اور آپ کے پاس وہ اربوں روپے کا نہیں ہے, تو پھر کیا کریں؟ اچھا مگر میرا سوال یہ تھا کہ این آر او جن سے ہوتا رہا ہے, کیا دوبارہ انہی سے این آر او ہو رہا ہے؟ میں آپ کو کوئی این آر او ایکسپرٹ نظر آتا ہوں؟ نہ این آر او کرایا, نہ کبھی کریں گے, نہ کبھی کرنے دیں گے, نہ ہونے دیں گے. خان صاحب نے یہی بات کی ہے کہ این آر او نہیں ہوگی, کوئی این آر او نہیں ہوگی. Everybody has to face the music. Be that person, may be that person from PTI. وہ علی ہو, وہ خان صاحب خود کیوں نہ ہو, جو غلط کام کرے گا. Now times have changed. نیا پاکستان ہے, جو چوری کرے گا جیل جائے گا. جی خرم صاحب جواب دے دیں دیکھ لوں کہ شہباز شریف کے اوپر کوئی ابھی ریفرنس نہیں بنا, کوئی ثبوت اکٹھے نہیں ہوئے, اس کو گرفتار کر لیا. لیکن یہ این آر او ہے کہ عمران خان صاحب کے ہیلی کاپٹر کا کیس ہے, کون گرفتار کرے گا انہیں؟ اس کے بعد آپ دیکھ لیں ان کے جو مشیر ہیں تو زرداری صاحب بھی رہے اور انہوں نے کہا میاں نواز شریف کے زمانے کے کیسز تھے سر. ٹھیک ہے, اس کے بعد سینئر منسٹر پنجاب کے ان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا, وزیر دفاع صاحب کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا,
جو سیکرٹری پرائم منسٹر نے کوئی گرفتار نہیں کر رہا, بابر اعوان صاحب کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا. تو یہ ایک ان ریٹن NRO تو ہے نا جی کہ شہباز شریف کو نیب پکڑ کے جیل میں ڈال دے گی بغیر کسی بالکل. اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات ہے, باقی وہ سب لوگ جو ہیں خرم صاحب, سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ کوئی NRO نہیں ہوگا اور کوئی NRO کرنے نہیں دیں گے. سر ہارا ہوا کیس اچھا لڑ رہے ہیں. لیکن اچھا وہ کہتے کرنے نہیں دیں گے. اور گیلانی صاحب نے آج کہا ہے بائی دی وے کہ 4 وزرائے اعظم بھگت چکے, اب 5ویں کی باری ہے بھگتنے کی. تو وہ کیا ہے اس پہ بریک کے بعد ضرور بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سردار صاحب, یہ جو حکومت ہے, ایک تو 5 سال کی بات پہ آپ مسکرائے تھے, اور دوسری آپ نے کہا کہ ان کو خود جانے کی جلدی ہے. پھر انہوں نے, آپ نے کہا NRO, ہم نے پوچھا تو NRO کا کوئی چانس ہے کہیں کسی کے ساتھ بننے کے لیے؟ دیکھیے NRO کا جو شروعات ہوئی تھی, ہم نے تو بنیادی طور پر ایک ٹرانزیشن تھی فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی, اور جو ہم نے تو NRO مانگا نہیں تھا نہ کہا تھا, بات چیت ضرور ہوئی تھی. اور جو بات چیت, چونکہ رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ میرے ہی گھر میں جب آئی تھیں تو لاہور میں ٹھہری تھیں, اور ہمارے گھر کو سب جیل بھی بنا دیا گیا. تو وہاں چونکہ نہ باہر والا اندر آ سکتا تھا, نہ اندر سے ہم باہر جا سکتے تھے, تو ان کے ساتھ کافی تفصیلی اس معاملے میں بات چیت ہوئی تھی. تو یہ طے جو ان کے ساتھ ہوا تھا, جو بین الاقوامی قوتوں نے کروایا تھا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ, وہ یہ تھا کہ وہ وردی اتار دیں گے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے, اور اگر الیکشنز کے بعد مینڈیٹ جو ہے ان کو ملتا ہے, یعنی PMLQ کو قوم دیتی ہے, عوام دیتی ہے, تو پھر ہمیں جو ہے کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جب واپس آئے جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ یہ بات چیت, تو انہوں نے وردی اتارنے سے انکار کرتے ہوئے یہاں انہیں کہا گیا کہ وردی اتارا تو پھر آپ کو کس نے ووٹ دینے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو صدر وردی میں رہ کر جو ہے اعلان کر دیا, اور الیکشنز کی انہوں نے شروعات کر دی, جسے ہم نے بھی چیلنج کیا اور وجیہ الدین نے بھی چیلنج کیا. لیکن کھوسا صاحب, اور اسی دوران آپ کا سر بھی پھٹا, وہ ہم نے وہ مناظر دیکھے بھی براہ راست بھی, اور ٹی وی آج بھی دکھاتا ہے. لیکن سر یہ بتائیے کہ اب NRO اگر ہوگا PMLN اور گورنمنٹ کے درمیان, یا PMLN اور ان کے درمیان جو NRO دیتے ہیں, تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ NRO کی کوئی دکان ہے کہیں؟ ہاں ہے. دیکھیں, نہ کوئی مانگ رہا ہے نہ کوئی دینے جا رہا ہے. دیکھیں, مانگیا بھی نہیں ہے, دے بھی کوئی نہیں رہا, اور اب وہ ماحول بھی نہیں ہے کہ کوئی NRO ممکن ہو پائے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی NRO ہونے جا رہا ہے. لیکن ایک بات جو بڑی خوفناک ہے اس وقت, بہت خطرناک ہے, وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی نے ٹوٹل کام کرنا چھوڑ دیا ہے. چونکہ انہوں نے جو محترم عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے, انہوں نے لاغر اور بے بس کر دیا ہے. اور جس طرح سے نیب نے ہر ایک کو پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے, اس انداز سے یہ ہوا ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو جائے گی. آپ کا سٹاک ایکسچینج کریش ہو گیا ہے, آپ کا جو ڈالر ہے وہ آپ کی کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے. آپ کی انٹرنیشنل ساکھ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, آپ کو قرضہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ کوئی ان ہاؤس چینج کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. یہ خرم صاحب, دیکھیں, اس لیے کہ آپ یہاں دیکھیں, آپ ایک چیز دیکھیں کہ سارے ڈپٹی کمشنرز اور ہیڈز آف دی آپ کے ڈسٹرکٹس کے جو ہیں وہ شکایت کناں ہیں کہ ہمارے PML یہ PTI کے جو MNAs ہیں یا وزراء ہیں وہ انٹروژن کر رہے ہیں. یعنی یہاں آپ نے دیکھا چھاپے مارے جا رہے ہیں, جیلوں میں رات کو جا رہے ہیں, جیلرز لکھ رہے ہیں. اچھا خرم صاحب, یہ وہ واحد وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ سوچا جائے, یا پوزیشن سوچے, جو اشارہ بھی دیا ہے زرداری صاحب نے کہ ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے, کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی. یہ بات واضح ہے کہ معاشی پالیسی میں یہ بالکل صفر ثابت ہوئے ہیں. آج ہی ہم نے جب نمبرز آئے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو آخری سال تھا, ہم نے 13% ایکسپورٹ گروتھ جو ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ڈالر ٹرمز میں ہم نے کی. آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی جو 5 سیکٹر ایگزمپٹ بھی تھے, ان کے بھی جو منیمم گیس چارجز ہیں ان میں 462% اضافہ کیا ہے
3600 रुपए से 20,232 रुपए। अब ये अजीबोगरीब इनकी मंतक है कि शायद इस तरीके से ये अपने आप को बचा लेंगे। देखिए इस तरह से पाकिस्तान की ग्रोथ रुक गई है, ये नहीं कहना कि रुक जाएगी, रुक गई है। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स का कुआं साहब ने जिक्र किया कि अगर आप सारे वक्त यही कहते रहेंगे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं ब्यूरोक्रेसी को पकड़ूंगा, मैं अपोजिशन को भी पकड़ूंगा, और इसके बाद अब इस किस्म के फैसले करेंगे जिसमें पाकिस्तान के गरीबों को और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को डायरेक्ट हिट होगी, तो पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं, मेरी इनसे सदा होगी कि इसको अभी संजीदगी से बैठकर सोचें। अभी हमने एक और लतीफा सुना कि वज़ीर आज़म ने फरमाया कि मैं मुआशी सूरत-ए-हाल को मैं खुद देखूंगा। भाई आप देख रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं, वज़ीर खजाना जो है वो क्या जिम्मेदार नहीं है? उनकी काबीना का हिस्सा सर, हुकूमत नहीं चल गैस बढ़ाकर गरीब की रोटी महंगी करेंगे। ये देखिए आज यूटिलिटी स्टोर्स का आपने धरना देखा कितना बड़ा था, और कल अगर जिस तरह मीडिया के साथ हो रहा है, वो वर्कर्स बैठ गए, कल और डिपार्टमेंट्स बैठ गए, तो क्या होगा? तहरीर चौक कहीं बंद हो जाएगी खुदा न खास्ता। ये अगर गरीबों को इसी तरह उनके गर्दनों पे दबाते जाएंगे, मगर वो अकेले तो जिम्मेदार नहीं है ना। अच्छा सर, लेकिन अभी आपने करना है। मैं मुतासिर हो गया हूँ, मैं जज्बात से मुतासिर हो गया हूँ। मैं खुर्रम साहब को सलाम पेश करता हूँ, इनको गरीबों का बड़ा दुख है, इनसे मतलब इनकी जमात को। काश ये एहसास 5 साल पहले होता तो हमें कुछ सख्त फैसले ना करने पड़ते। वैसे एक चीज़ है जो मैं सबकी तो वैसे नहीं, क्योंकि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन कुछ अपोजिशन के रहनुमाओं की बेचैनी और तकलीफ देख के पता है मुझे क्या लगता है? वो वैम्पायर्स वाली मूवीज कभी देखी हैं? वो जैसी दिन की रोशनी आती थी उनको कुछ होने लगता था, क्योंकि अब दिन चढ़ेगा, रोशनी आएगी, उजाला आएगा तो फिर हम पकड़े जाएंगे। वो तो आएगा, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है ये अभी 2 गज के फासले के ऊपर यूटिलिटी स्टोर के लोग बैठे हुए हैं, उनके इश्यूज भी देख लिए जाएंगे, सब देख लिए जाएंगे। क्योंकि वजह क्या देखें, सुने यूटिलिटी स्टोर का मसला क्यों पैदा हो रहा है आपके और इदारों में, PIA में, रेलवे में, इनमें सब आपके वज़ीर आज़म बैठ के कहते हैं कि मीडिया में इतनी तनख्वाहें लेने वालों को क्यों पैदा हुए? आप बताएं ना, जब आपके प्राइम मिनिस्टर को इतना दिलचस्पी है तो वो पहले मईशत को ठीक करें। मैं बताता हूँ बजाय लोगों को क्यों पैदा हुए। मसले इसलिए पैदा हुए कि इन्होंने सियासत